Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وجد البعدل وجد والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. جتنی ہم نماز پڑھتے ہیں ان نمازوں میں ہماری کون سی افضل نماز ہوگی؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی عمل جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ وہی عمل درجے کے حساب سے کم ہوتا ہے، کوئی بلند ہو جاتا ہے اور کوئی بہت ہی بلند ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس حدیث میں اشارہ اسی چیز کا ہے کہ اعلیٰ درجے کی نماز جو اللہ کے نزدیک ہماری جائے گی وہ کون سی ہوگی. اور جتنا اعلیٰ انسان کا عمل ہوگا اللہ کے نزدیک اتنی مقبول بھی ہوگا اور اس کے انعامات بھی زیادہ ہوں گے اور درجات بھی بلند ہوں گے. تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہر عمل کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے عمل کر دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے اپنا عمل کر لیا. نہیں، اس کے ساتھ ایک فکر اور بھی ہونی چاہیے کہ عمل ایسا ہو کہ جو بہت ہی اچھے درجے کا عمل ہو. اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بغیر اس کو بہت بڑا یقین ہے اس چیز کا کہ اس کے بعد یہ عمل میرا کہیں تولا بھی جائے گا، کوئی دیکھے گا بھی، اس کا ریوارڈ بھی ملے گا، کچھ انعام بھی ملے گا. جب یہ یقین ہوگا تو آدمی اس عمل کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، تاکہ اس سے میں زیادہ اللہ کے نزدیک انعام حاصل کروں اس سے. تو صحابہ کرام کو بھی یہی جذبہ تھا معلوم کرنے کا. جب بھی ہم عمل کریں کوئی تو اس چیز کا ضرور فکر کریں کہ عمل کو اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کریں. نماز پڑھنے ہیں تو کوشش کریں کہ نماز پڑھ لی، بس چلو گزر گیا وقت، ٹھیک ہے، جو کچھ تھا. دیکھیں کہ اچھی سے اچھی نماز ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ سوال صحابہ نے کیا کہ سب سے افضل نماز کون سی ہوگی ہماری؟ نماز تو ہم تو پڑھتے ہیں لیکن جو اعلیٰ مقام ملے نماز کا وہ کون سی ہوگی؟ دوسرا سوال کیا پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال کیا، پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب سے اچھا اعلیٰ روزہ کون سا ہوگا؟ ہمارے کی طرف لائے نا سارے دوسرے ہم رکھتے ہیں سب سے اعلیٰ افضل کون سا روزہ ہوگا اللہ کے نزدیک. تیسرا بڑا سوال کیا، تیسرے بڑے عمل کی طرف.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم لڑتے ہیں دشمنوں کے ساتھ، جانے بھی دیتے ہیں اپنے، اس میں سب سے افضل لڑائی ہماری کون سی ہوگی اللہ کے نزدیک، جس میں بہت درجہ ملے؟ 3 بڑے عمل ہیں، اس سے نتیجہ یہ کہ سارے اعمال اس میں آ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے جتنے عمل ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب جواب سنیں کیا فرمایا۔ تو یہ ہماری بہت بہترین ایک اشارہ مل گیا کہ کس طریقے سے ہم اس اعمال کو افضل بنائیں گے، کس طریقے سے اس اعمال کو اللہ کے نزدیک قریب ہو جائے گا اور اللہ ہم اس کو زیادہ انعام دیں گے۔ ابھی ہمارے پر ہے، نبی کو علاج بتا رہے ہیں، کریں گے بھائی اس کا علاج، صرف نماز ہی پڑھیں گے، صرف نماز ہی نہیں پڑھنی، نماز کو اعلیٰ بنانا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو یہ بتا دیا اللہ کے نبی، پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نماز کون سی ہے جو ہمیں بہت اعلیٰ درجہ دے دے؟ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ اللہ کا ذکر۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ روزہ کون سا ہے، افضل روزہ؟ فرمایا اللہ کا ذکر۔ پھر فرمایا لڑائی کے بارے میں کون سی سب سے بڑی لڑائی ہے جو ہم لڑتے ہیں دشمنوں کے ساتھ، جو اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگی؟ فرمایا اللہ کا ذکر۔ پھر ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ جس عمل کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات اور راز اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، عمل کو مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے نماز پڑھی، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری نماز مقبول ہوئی یا نہیں، حج کیا ہمیں نہیں پتہ، پڑھ ہے کر ہے، اللہ کی رحمت ہے، قبول کرے یا نہ کرے، ظاہر ہم تو بندے ہیں، ہزاروں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن یہاں گارنٹی دی اللہ کے نبی نے، اور جس کی نبی گارنٹی دے دے پھر اس کو شکر گنجائش کی بات ہی نہیں رہتی۔ الحمدللہ وہ تو اللہ کی طرف سے تائید ہو گئی ہے، کہ نبی کی گارنٹی کیا ہے؟ وہ تائید ربانی ہے۔ اللہ تو بولتے ہیں نبی کے مرضی کے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ تو کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز اللہ کے نزدیک افضل ترین اور مقبول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بلند ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری لڑائیاں تم لڑتے ہو دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، اور ہر عمل جو تم کرتے ہو اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاؤ، تو یاد رکھو اس کے لیے تم اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کو ہمارے کثرت ذکر سے کیا تعلق؟ ہمارے ذکر سے اتنا اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے مجھے بتائیں۔ ہماری زبانیں بہت بڑی پاک ہیں، ہم اس کے تو فرشتے ہیں، اس کے قریب بھی نزدیک بھی، وہ قربین فرشتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے؟ اس سے فائدہ ہمارا ہے کہ جو بھی تم عبادات کرو گے ہزاروں غلطیاں اس میں ہوں گی، ہزاروں نفس کی خواہشات ہوں گی، ہزاروں چیز میں موجود ہوں گی، مجھ تک کیسے پہنچیں گی؟ وہ تو معیار ہی نہیں تمہارا کہ ایسی چیزوں کو قبول کروں، ایسی عبادات کو قبول کروں جس میں ریا بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، فضول ہزاروں باتیں جو اندر گھسی ہیں، عیب سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ تم ذکر کرتے ہیں، جتنا بھی وہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہیں تو جو لائن میں ساتھ میں کھڑا ہوگا تو اس کے خلاف کی نہ ہوگا ہمارا، اس کے خلاف ہی سوچ رہے ہوں گے، اسی بات دل میں خلاف آ رہی۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ساتھ کھڑے ہیں لڑائی ہو رہی، ان کی لڑائی ہو رہی دونوں مسلیوں کی، وہ سب سن رہے اسی مسجد میں نے دیکھا۔ انسان جو ہے دلوں میں کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، لڑ بھی رہے ہیں اور نماز میں کھڑے ہیں ایک ساتھ ہی، بالکل جڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں دوسرے، تو ایسی نمازیں کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی رحم فضل کریں اس کو، اس نے ایک ایسی عبادت عطا فرما دی کہ اگر تم وہ کرو گے تو ہر عمل قبول کر لوں گا تم، گندے مندے ہو کے بھی تم آ جاؤ نماز پڑھنے، رکو نا عمل سے، سبحان اللہ، یہ نہ کہ میں تو بہت گندا ہوں یا نماز کیا پڑھوں، میں تو فلاں کام کر کے چکا ہوں، نماز کیسے پڑھوں، میں تو یہ کیا، شرم آتی ہے نا آدمی کو کہ ابھی میں گالیاں دے کے آؤں لوگوں کو، یا اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا موڈ ہی نہیں کرا نماز کیسے پڑھوں، میں فلاں عمل کیسے کروں، تو
کتنا بڑا راستہ کھولے کہ جاؤ جیسے بھی ہو گندے مندے عمل ضرور کرو، عمل ضرور کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اگر تم کر لو گے کہ میرا ذکر کو جاری کر لو گے، اپنے ساتھ ذکر کرو گے تو تمہاری ہر فعل کو میں قبول کر لوں گا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے ہماری بھئی، یہ جو ذکر ہے نا اللہ کا ذکر جو اللہ نے دیا ہے، اس میں کتنا ہمارا فائدہ ہے۔ یہ ترغیب کے لیے بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ ہم ذکر سے بہت دور ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث محمد ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اپنے مشاہدات ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے، زمانے کو دیکھتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں میں جاتے تھے، کتنی بڑی کتاب لکھی ہے فضائل الاعمال کے لوگوں، نفس سے واقف تھے امت کی پوری، اللہ نے ان کو بہت شعور دیا تھا، نگاہ دی تھی سمجھنے کی امت کو، اس کے مطابق آپ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں کی ہیں، آج صدقہ جاریہ ہے، تو ان کا ارشاد ہے کہ چھوٹے باتیں تو نہیں ہوتی اللہ کے ولیوں کی، کتنی بڑی بات کہتے ہیں یہ جو دنیا کے اندر فساد ہیں، یہ لڑائیاں ہیں، یہ جھگڑے ہیں، یہ لا دینی جو ہے اس کے بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہیں اللہ والے جو ہیں ان پہ الہام ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے امت کی طرف باتیں پہنچانی ہوتی ہیں، امت کو صحیح کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، وہ نائب رسول ہوتے ہیں، انہیں واہ واہ دار اس کے لیے نہیں کرتے ہوتے کہ نہیں، تو ان کے جو نکات ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں، سننے جو ان کو پکڑ لیتے ہیں الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اللہ نے ان کو بتائی، ان کے دل میں ڈالی ہوگی، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہونی ہے، لاکھوں لوگوں کو جانتے تھے، کتنے مجید تھے ان کے، تو ہمیں تو چاہیے ہر نیک انسان کی بات کو غور سے سنیں، سمجھا رہی بات؟ تو کتنی قیمتی بات ہوگی کہ انہوں نے پورے سکیچ کھینچ دیا، آج کیا حال ہمارا مجھے بتائیں، گھر سے لے کے باہر سے لے کے ملک سے لے کے، میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر، کتنے فساد ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، کتنی لادینیت ہے۔ لادینیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھتا، نماز نہیں کرتا، نہیں، لادینیت وہ جس میں نبی پاک نے سنت نہ ہو زندگی کے اندر، آپ کی شریعت نہ ہو، وہ لادینی ہوتی ہے، اس کو لادینیت کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ہم نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، مجھے بتایا کتنی آپ کی اطاعت کرتے ہیں، کتنی چھپا لیتے ہیں اس گناہوں کو، پتہ نہیں کس طرح ڈائجسٹ کر جاتے ہیں اتنی اتنی باتیں ہم گناہوں کی، بتایا جیسے ایک زنا کرنے والا زنا کو ڈائجسٹ کر گیا، وہ کچھ نہیں، شراب پیتے پیتے عادی ہو جاتا ہے شراب کو، نہیں جی کچھ بھی نہیں، برے کام کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، برے کام اس کے لیے ایک نقطہ بن جاتا ہے۔ تو آج یہی حال ہے کہ نبی پاک سنتوں کو چھوڑتے چھوڑتے امت وہاں پہنچ گئی کہ کچھ بھی نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں قرآن میں اطیعوا رسول فقط اطاع اللہ، کہ میری نبی کی تو اطاعت اتنی بڑی ہے، اتنی چیز ہے کہ جو اس نے فرما دی یہ کرو اور کر کے دکھا دیا، کسی معاملے میں لباس ہو، شکل ہو، صورت ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، کھانا ہو، کر کے بتا دیا اور فرمایا بھی کرو۔ اب ہم یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نہیں اس کی سزا ملے گی نہیں ملے گی، اس کو فلاں ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کے زبان سے نکل گیا، سمجھو کہ وہ ہمارے ترازو میں پہنچ گیا، اسی سے ہمارا وزن ہوگا اللہ کے نزدیک، بس تو اللہ کے محبوب ترین انسان ہے، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن وہی میں بتایا دنیا کے اندر فساد ہے، فتنہ ہے، لادینیت ہے، یہ لادینیت آ جائے گی اتنے بڑے نبی کی امت ہے، ہم مانتے ہیں لیکن آپ کی سنتوں کو چھوڑتے شرم ہی نہیں آتی، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، نہیں جی نہیں یار زمانے کے ساتھ چلنا ہے، جب زمانہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندر سوال ہی نہیں کا ہوگا، ربوں کا کہ نبی اللہ کے حکم کا، اور دوسرا سوال نبی پاک کا رسول ہوگا، تو نے اس کے ساتھ کیا عمل کیا، تو نے ان کی باتوں پہ عمل کیا، اطاعت کی تو نے، کیسے جواب دیں گے مجھے بتایا؟ نہیں سمجھ آتی بات، اس کا نام لادینیت ہے۔ اس کی وجہ بتائیے یہ کیوں ہو گیا سوال کہ ہم ہماری امت کا کہ نبی پاک کی سنت کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، خیال بھی نہیں کرتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا،
گھر میں ہو رہا ہوگا، بچے بیوی سب کر رہے ہیں، میں یہ خیر چلتا ہے. اللہ کے بندو مرنا ہے، موت آئے گی، موت سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے انسان کا. کس طرح چھپا سکتے ہیں آپ دین کو؟ کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں آپ اس دین کو جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے تا قیامت تک ختم نہیں ہوگا؟ اب بتا بھی گیا کہ اونچی نیچے ہوتے رہیں گے دین میں، لیکن وہ لوگ جو اس باتوں پہ جم گئے جس کو اللہ کے نبی نے اشارے تن بتایا، جس کی علاج بتایا، وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے اور کامیاب اس دنیا کے ساتھ جائیں گے. علاج بتایا نہیں اللہ کے نبی نے کہ جو ایسے واقعات آ جائیں، لا دینیت ہو جائے، فساد آ جائے، سنتوں پہ چلا ہماری بڑی مصیبت بن جائے اور اس کی وقت ہی نہ رہے. آج ہمارے ذہن میں عزت نہیں ہے، وقت نہیں ہے نبی پاک نے سنت کی، ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہم نے اپنا دین ایک بنا لیا، بس یہ سب سے اچھا اسی کو نشو کر دیتے ہیں. وہ طریقہ، وہ اسٹائل جو اللہ نے بتایا کہ اس طرح دین پر چلو، وہ ہماری زندگی سے نکل گیا. کسی کو اونچا کر دیتے ہیں، کسی کو نیچا کر دیتے ہیں، کسی کو ضروری کر دیتے ہیں، کسی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے دین کر کے بتایا، جس کی اہمیت دی، ویسی کرو جو سامنے عمل کیا. تو یہ ہے لا دینیت کہ بھئی ہمیں احساس ہی نہیں اس چیز کا. تو یہ ہے وہ فرما رہے ہیں وہ شیخ کیا وجہ ہے اس کی لا دینیت، جس چیز اب وہ ان پہ کشف ہے، یہ اللہ نے ان کو بتایا ہے، امت کو صحیح کرنا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کی مدد سے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں. اور آج میں بھی آپ کے سامنے انہی کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم میں عمل آ جائے. اور کیا مطلب بتانا، ہمت آئے ہم میں. کیا پتہ کل زندگی کا. ابھی ایک صاحب بات کر رہے تھے، بڑا میں حیران ہوں، اس میں حیران کی بات ہی نہیں. آپ کو کیا پتہ کیا آپ باہر نکلیں گے کیا ہوگا، ہی بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا، بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک دم کچھ ہو جائے ختم. کسی نے کیا پتہ. ایک صاحب تھے کام کر رہے تھے آفس میں، انہی کام میں، تو ان کی بیوی کو فون ہے کہ جلدی ہے، یہ ہمارا پتہ بلی باہر نکل گئی ہے، پتہ کتا باہر نکل گیا فلاں، تو کوئی کسی کو کاٹ نہ گئے یا باہر نہ جائے. تو وہ اٹھ کے پھر سائیکل پہ باہر نکلا آفس سے. باہر جو نکلا آفس سے سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل تھوڑی سی موڑی، وہ گرا، یہاں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پسلی ٹوٹ گئی، اور پتنی کئی چیزیں ٹوٹ ٹاٹ گئی بیچاری سے. اور 6 فٹ کا جوان تھا، اور بھی وہاں انتظار کر رہی ہے. اس کو کیا پتا کہ ہاسپٹل میں بھی پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا اس سے حالت سیریس ہے. چند لمحے پہلے اس کو پتا تھا. ہم کس چیز پہ اتراتے ہیں یار، ہمیں ناس کس چیز پہ ہے؟ کتنی دیر ہماری زندگی کی مجھے بتایا، کیا کیا ہم نے زندگی لیے. اب یہ ہمارا پوچھیں گے اللہ کہ آج تو صبح کی نماز کیسے پڑھی، تو نے وہ نماز پڑھی جو افضل ترین نماز تھی، اللہ کا ذکر تو گیا تو جس میں نے ذکر بتایا تھا، تو نے یہ کام کیا؟ کوئی جواب نہیں. اب خود سوچیں، قبر کے بارے میں سوچیں، قبر کے بارے میں سوچیں. بالکل دور نہیں ہے قبر. کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، تو آج کی تازہ میں ذہن میں مثال تھی، میں نے آپ کو بتا دی. موت سے کیا ڈرنا ہے، انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے. کتنا بڑا ایک فعل اللہ کے نبی بتا دیا، تو اس کی تائید کر رہے ہیں. حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنت تبلیغ کرنی ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے کہ لادین ہو گئے، نبی سنت کے طریقے کو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ پھیل گیا فساد دنیا کے اندر، کیا چیز ہے اس کی وجہ بتائیے. اس کی وجہ یہی ہے، سنو وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے. جو لوگ قوم، جو انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اسے بے تعلق ہو جاتا ہے. اللہ کا تعلق سے کمزور، جتنے آپ ذکر چھوڑیں گے اتنے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنے قریب آئیں گے کتنا قرآن بتایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَانسَوْا أَنفُسَكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے بھولو میں تمہیں بھول جاؤں گا. کتنا بیلنس دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم چاہتے ہیں میری دین سے، میرا دنیا صحیح ہو جائے، میرے بچے صحیح ہو جائیں، میرے کاروبار صحیح ہو جائیں، میری پریشانی ختم ہو جائیں، میرے دینی معاملات ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے رب سے تعلق کو نزدیک کرو، اللہ کے نزدیک جاؤ. اللہ کے نزدیک جائیں گے تو اللہ ملے گا، اللہ سے دور جائیں گے تو شیطان ملے گا. جھوری پہ تو شیطان کھڑا ہے نا، اور نزدیک جب اللہ کے جائیں گے تو اللہ ملے گا. اور جتنا اللہ سے ہم دور ہوں گے تو شیطان ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے، اور ذکر نہ کرنے والا وہ شیطان کے نزدیک ہے.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھا تو بولیں سبحان اللہ. بات سنیں, اللہ کی تعریف تو کریں, پھر ڈرے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمت کرنی ہے ہم نے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اللہ کے نزدیک جانا ہے. کتنی بڑی گارنٹی ہے آپ دے دیں, بتائیں کہ ساری پریشانیاں مصیبتیں سب کا رسالہ بتا دیا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ, اور قریب کرنے والی چیز اللہ نے مفت دے دی ہے. اگر کسی چیز کے ہمیں عطا فرمائے کیا کہ تم مجھے یاد کر لو, ذکر. یہ جو مجلسیں لگتی ہیں, جو بیٹھا ہوں, یہ کوئی تماشا نہیں ہے, ڈگڑی کی نہیں, کوئی مداری نہیں ہوں, نہ کوئی میری ڈیوٹی اس مسجد میں, نہ میرے کوئی معاملہ ہے کہ میں یہاں تقریریں کروں آپ کو بتاؤں. نہیں, یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. آپ تو نیک آدمی, فضل تو مجھ پہ ہو جو مجھے بٹھا دیا یہاں پر. میری کیا وقت تھی کہ بیٹھتا میں یہاں. اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے ہم سب مل کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والی باتیں. کتنی پیاری باتیں آپ سوچ. میرے لیے تھوڑی ہیں, میری کوئی ڈیوٹی تھوڑی ہے مسجد میں. نہ مجھے کیا ہے, میرا کام کیا ہے؟ ہزاروں کام ہے, مجھے بھی دن میں ہزاروں کام ہے, میں بھی ہزاروں کام کرتا, ہزاروں باتیں. لیکن اللہ کا فضل کیا دیکھیں آپ کہ سب کچھ جمع کر کے بٹھا کے ہمیں خوف اور محبت پیدا کر رہا ہے کہ بچ جائیں کسی طریقے سے. میری ڈیوٹی تو نہیں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ فضل ہے کہ خام کا بٹھا دیا مجھے, خام کا کو جمع کر دیا, اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہ باتیں کرا رہا ہے کہ ہمارے دل مان رہے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے, اور علاج بتا رہے ہیں. اب کریں گے ذکر اللہ کا, نہیں کریں گے؟ چاہیے تو یہی ہے. اگر اب بھی عقل نہیں آئی, حدیث سنا دیا آپ کو, قرآن سنا دیا کہ ساری چیز کی بھلائی اللہ پاک میں کس نے رکھی ہے, کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پتہ نہیں, بندے کے مطلب کیوں نہیں پتا, اور جاری کر دیا. صبح بھی یہاں مجلس ہوتی ہے, شام کو بھی مجلس ہوتی ہے, نہیں کرنا. وہ میرے لیے آنا ہے, یہ تو میں خود ختم, میرے لیے تو نہیں آنا ہے, بلکہ شکر کر کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے, تم نے مجلس قائم کر دی ہے, تیرا بڑا کرم ہے کہ میں بیٹھ کے کچھ دیر اپنے عمل کو صحیح کر لوں گا, تیری محبت پیدا کر لوں گا. دنیا کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا قرض اتر جائے, میری کاروبار چل جائے, میرا فلاں ہو جائے, میری یہ چیز ہے. اللہ کے پاس نہیں جانا, اس کی کنڈی کھڑکائیں گے, اس کے پاس جائیں گے, اس کی محنتیں کریں گے. اللہ کے بندے آؤ, صبح فجر کے بعد نماز فجر کی پڑھ کے اللہ سے مانگو, ذکر کے اندر سب کچھ مل جائے گا. جب اللہ نے ایک راستہ بتایا کہ بادشاہ آپ کو حکم دے کہ بھائی آؤ, اس دروازے سے آؤ, میری خیرات بڑھ رہی, آ جاؤ. کوئی بیوقوف ہوگا جو اس راستے سے آئے گا, سب اسی راستے سے جائیں گے جہاں اعلان کیا کہ اس راستے سے آؤ گے تو میں تمہیں خیرات دے دوں گا, اتنی ملین پاؤنڈ تمہیں تقسیم کر دوں گا. بتائیں کس راستے سے لوگ آئیں گے؟ اسی دروازے سے آئیں گے, دوسرے سے نہیں آئیں گے. تو ہم کتنے بیوقوف. اللہ کہتا ہے آؤ, فجر پڑھو, بیٹھ دو ذکر میں نے ایک درویش بٹھا دیا جو ذکر کرائے گا تمہیں. اس کو تو یہ کام بھی نہیں تھا. دیکھیں میں بتا دیا, پیدا کر دیا کہ انسان تمہارے لیے, اور وہ بیٹھے گا. آؤ دولتیں لوٹو, نعمتیں لو اللہ تعالیٰ کی. 1 گھنٹے کسی کے پیٹ میں ہوتا ہے, کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے, کسی کو نیند زیادہ آ جاتی ہے, کسی کو کچھ کام لگ جاتا ہے. کس پہ آسان ہے؟ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ ضائع کریں. سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر بند کیا. یہ اللہ کے نبی کے ارشاد میں نابود ہے کہ جس کام کو بھی تم کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ کرو. اس میں کیا ہوگا؟ دوسرا حدیث ہے, جس کام کو بھی کرو گے اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے. اور کیا گارنٹی چاہیے؟ برکت, تعداد نہیں. جیب میں 5 پاؤنڈ ہوں گے آپ کے, الحمدللہ خرچ ہی نہیں ہوں گے, ہر کام آپ کا پورا ہوگا. گاڑی آپ کی پنچر نہیں ہوگی, آپ بیماریاں آپ پہ نہیں آئیں گی, پیسے آپ کہیں فضول خرچ نہیں ہوں گے. اس لیے خرچ ہوتے ہیں نا پیسے ہمارے, وہ سب بیماریاں مصیبتیں ختم کر دے اللہ. وہ خالص تمہارے لیے 5 پاؤنڈ چاہیے, وہ 5 پاؤنڈ خوب کھاؤ گے مزے سے, تو آپ کے ہوں گے نا, فکر ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے راستہ بتایا اس دروازے سے آؤ.
کوئی نہیں آتا اس دروازے سے. چند وہی بیچارے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ کتنے اللہ نے سمجھ دے دی کہ لاکھوں لوگوں میں سے صرف 15-20 آدمی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ جواب نہیں ہے روز قیامت میں. مجھے بتائیں یہ بولٹر میں اتنے لوگ رہتے تھے, ہاں اتنے لوگ رہتے تھے کہ اللہ سے جنت مانگنے جائیں گے ہم, نبی پاک کی شفاعت مانگیں گے وہاں جا کے. ہم بتائیں مجھے, پوچھیں گے نہیں کہ تو نے میری بات مانی, مجھے کتنا محبوب تھا یہ عمل جو میں نے تمہیں بتایا. اللہ کے نبی کو اتنا محبوب تھا یہ عمل کہ ایک صحابی کی جماعت سے گزر رہے تھے, دیکھا صحابی کو مسجد میں اکٹھے بیٹھے. حدیث میں آپ روک گئے, آپ سوال کیا ہم سے بھی کیا کر رہے. صحابی گھبرا, ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ ناگوار گوئی ہو. ڈر گئے, یا رسول اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. سبحان اللہ, تو وہی کر رہے ہیں جو آپ نے بتایا ہے. ہم نے کوئی کیا کر سکتے ہیں دوسرا کام. یہ تو ایک امت آئے گی جو وہ کام کرے گی جو آپ نے نہیں بتائیں گے, اس کام کو دین بنایا ہوگا انہوں نے. سبحان, اس کام کو دین بنایا ہوگا جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہوگا. جس سے دین کا تعلق ہوگا اس کو بالکل چھوڑا ہوگا. ان چیزوں کو دین بنا لیا انہوں نے, ثبوت دے دے الٹی سیدھے. مین چیزیں جو جس سے تجھے محبت اور رغبت ہے وہ چھوڑ دی ہوں گی انہوں نے. تو صحابی تھے, کہتے ہیں ہم تو وہی کر رہے ہیں. دل میں گا کیا کر رہے ہیں یا ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. بیٹھے تھے الحمدللہ. آپ کے اثرات اتنے ہیں کیا بتائیں نبی کے ساتھ. اللہ کے کرم اور نوازش ہم پہ اتنی ہے کہ آپ جیسا نبی ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کیا طریقہ تھا اللہ کو مال راضی کرنے کا. کمال ہمارا نہیں کہ ہم نے اللہ کو پالے, نہیں, کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نبی دیا, اس نے ہمیں اللہ بتا دیا. نبی کے وسیلے سے چلے اللہ. صحابی تھے, کہتے نہیں جی بس اللہ کا کمال و فضل نہیں, یہ نہیں کہا. تو کیا کہا کہ فضل سب سے بڑا یہ تھا کہ تجھے میں تیرا امتی میں بنا دیا. تو نہ ہوتا تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے, اللہ تک کیسے جاتے. تو پہلا شکر کس کا ہوا, کس چیز کا شکر کیا اللہ سے کہ یہ نبی تو نے جو دیا نا, یہ بڑی نعمت تو نے ہمیں دی ہے. ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے, اس نبی کو مانتے ہیں. چہرہ تو صحیح کرو یار, اپنی زندگی کو تو صحیح کرو. وہ کام تو کرو جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں. رمضان گزرتے ہیں, حج گزرتے ہیں, عید گزرتے ہیں, کبھی نکلی ہی نہیں نا منہ سے. ہمارے بال تو نکلتے ہی نہیں نا. جن 4 بالوں کو اللہ اور اللہ کے نبی محبوب کرتے ہیں اور چہرے پہ دیے بھی ہیں, وہ نہیں نکلتے ہمارے منہ سے. جان جان کے رگڑتے ہیں اور ناراض ہو اللہ تعالیٰ. ابھی کہتے ہیں کام ہمارے صحیح نہیں ہو رہے جناب, پھونک مار دیں, کوئی تعویذ دے دیں, اللہ والا وہ ہے یا وہ بڑا اونچا اللہ والا, وہاں جاؤ بس فوراً آپ کا کام کر دے گا. اللہ کہتا ہے سبحان اللہ. کیا اپنا انٹروڈکشن اللہ نے کیسے کرا, میں رب ہوں تمہارا, ربی قریب مجیب. سبحان اللہ. کہ جو رب ہے نا تمہارا جو رب ہے نا, وہ کیا ہے, تعریف بتائیے کہ اس سے زیادہ نہ قریب ہے کوئی, اور اس سے زیادہ نہ کوئی سننے والا ہے اور نہ کوئی قبول کرنے والا ہے. نہیں آنا کیونکہ چون ہے نا ہم, کام بھی تو کرنا. اللہ چند باتیں ذہن میں آپ کے بزرگ سنی, آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت پیدا کر دے اللہ رسول کی. تو وہ صحابی پوچھے آپ کیا کریں, ہم کہا جی ہم تو بڑے ہیں, ہم تو اللہ کے احسان پر کہ آپ جیسا نبی دیا, تو کر کیا رہے احسان کا, کس طرح کہ جی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے ہی کہا تو اللہ کے نبی جو تھے کہ تم لوگ کہنے لگے واقعی تم یہ کر رہے ہو. جی ہم بالکل, وہ سمجھے اچھی بات ہے. نہیں, نبی پوچھ رہے تھے تعجب سے صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا بڑا فیل تم کر رہے ہو بیٹھ کر, اتنا بڑا فیل. وہ ڈر گئے کہ شاید پتہ نہیں کوئی غلطی ہوگی مار سے. جی ہم تو بالکل یہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں میں آپ سے اس سلسلے سے بات نہیں کر رہا, بلکہ میں تعجب یہ کر رہا ہوں کہ تم اتنا بڑا فیل کر رہے ہو کہ جبریل علیہ السلام اترے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر فخر کر رہا ہے آسمان پر. جی فیل آپ کر رہے ہیں,
الحمدللہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر 1400-1500 سال پہلے جس کی بشارت دی تھی کہ پولٹری میں ایسی مسجد بیٹھی کتنے لوگ ہوں گے بتایا، صرف وہی گنے چنے لوگ. یہ فساد ہے، یہ لادینیت ہے کہ اتنا بڑا عمل ہو، اتنا بڑا عمل ہو کہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کسی نے کہ اچھا بتائیں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ ان کے افسوس ہے تیری حالت پہ، اور تو قرآن نہیں پڑھتا. قرآن پڑھتا نہیں، پڑھتا تو کہ اس میں تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، واضح لکھا ہے بولا ذکر اللہ اکبر، کہ قرآن تو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو اس عمل کو آج کرنے والے کتنے لوگ ہیں بھائیو؟ ہائے ہائے، پتہ ہے اب کچھ کہتا نہیں گننے، وہ کہہ بھی نہیں سکیں گے جی یہ ہوتا نہیں تھا، بس اللہ نے کر دیا. کتنے خوش قسمت اور کتنے خوش قسمت آدمی ہوں گے الحمدللہ وہ لوگ، ان کے سالوں سے یہ رویہ ہوگا، یہ عمل ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کئی سالوں سے. یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں نا، یہ ہمارے بزرگ کی برکت ہے جو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، ورنہ کہاں ہم کر سکتے تھے ذکر. لیکن کوئی قدر نہیں ہمارے میں، کوئی شوق نہیں ہمارے میں، کوئی احساس نہیں. اتنے بڑے عمل کو کرنے والے آج امت کے اندر چند لوگ ہیں جو کر رہے ہیں بیٹھ کے. کسی کے دن یہ وسوسہ، کسی دن یہ، نہ قرآن سمجھ آتا ہے ان کو، نہ حدیثیں سمجھ آتی ہیں، پر شیطان کی بات سمجھ آتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے. نہیں یہ کر لو، فلاں کر لو، ایسے کر لو، اس میں یہ کر لو یہ ہو جائے گا، اس میں یہ نہ قرآن سمجھ دیتا ہے شیطان، نہ حدیث سمجھ دیتا. میں نے کوئی بات اپنی کہی ہے، قرآن حدیث دونوں باتیں آپ کو سامنے کی. قرآن نے ثابت کر دیا کہ نبی پاک نے ثابت کر دیا کہ ہر عمل جو مقبول ہوگا وہ ذکر سے ہوگا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ذکر کا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ ساری برکتیں اسی میں ہوگی جو عمل ذکر کے شروع کیا جائے گا. نہیں اتنا بڑا جو عمل ہو اور امت میں کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو. 4 کروڑ میں مسجد میں آنے والا کوئی صبح نہ ہو جہاں اللہ کی خیرات بٹ رہی ہو، اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوں، اللہ کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہوں. نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کہے؟ توفیق عطا فرمائے. کس چیز کی؟ ذکر کی نہیں، سمجھ کی. سمجھ ختم ہو گئی نا، اس پہ ہمارے لاک ہو گئی. اللہ اس کو لاک کر دے، یہ کھول دے کہ ہمیں نبی پاک کی گفتگو اور ہم فوراً سمجھتے چلے جائیں اور ہمارے دل میں اترتی چلی جائے. دیکھتا ہوں صبح کس کے دل میں یہ بات اتری ہے اور صبح آئے الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے. دیکھتے ہیں کتنے لوگ، پھر پتہ چلے کہ واقعی نبی کی باتوں میں یہ مت سننے والی موجود ہے بھی. اللہ اثر لیتے ہو. کبھی بھی یاد رکھیں سستی نہ آنے دیں ایسے عمل پر. شیطان رکے گا آپ کو، گناہ غار بالکل. کہتے ہیں اللہ نے خود کہہ دیا کہ جو کچھ بھی جیسا بھی ہو اس عمل میں آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ راضی ہے تمہارے سے، تمہارا عمل مقبول کر دوں گا. نماز مقبول، حج مقبول، قرآن مقبول، تلاوت مقبول. لیکن کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، گارنٹی آ رہی ہے. تو اسی لیے جو ہے کہ ذاکرین حضرات جو ہیں، جو اللہ والے ذاکرین ہوتے ہیں، کوئی ذکر اس کو ہو ہی نہیں سکتا اللہ والے ذکر نہ کرے اس کو اللہ والا کہیں نہیں. اسی لیے یہ ہے کہ ذاکرین حضرات کی جو عبادات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں. ہم دعائیں رگڑے مارتے ہیں دیر لگتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ذکر کے ساتھ ہے. ہر عمل جو ذکر کے ساتھ ہوگا وہ مقبول ہوگا. کتنا میں کیسا دروازہ کھول دیے یار، قسم دروازہ کھل جاتا ہے ہمارا. ساری مایوسیاں ختم، ساری چیزیں ختم، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطانیت کے. سبحان اللہ، جو کچھ ہے اللہ نے کہتا بس عمل کھول دیا. لیکن آج شیطان نے اس کو ڈاکہ ڈال دیا، چھپا دیا ہمارے سے اس عمل کو. اور شیخ الحدیث کہتے ہیں جب تک تم اللہ کے ساتھ ذکر جاری نہیں کرو گے یہ چیزیں تمہاری ختم نہیں ہوں گی. یہ تبلیغ ہے ان کی. شیخ الحدیث ذکر ہم کی تبلیغ تھی ان کی. اتنی موٹی حدیثیں لکھی ہیں، اتنی پوری کتاب ہے فضائل ذکر کی لکھی ہیں.
کہ میں اس امت میں ہوش آ جائے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کے اعمال جو مقبول ہونا شروع ہو جائے اللہ کے نزدیک، ان کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں یہ سارے لوگ۔ چلیں تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، ضرور شیف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل صالح لنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك، اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم یا شافی الامراض اشف امراضنا، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔